اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔ لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری ایک کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں، سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو، اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن سطحی چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلاً امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو، غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا، غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی، غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے۔ آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹھ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے۔ ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ وہ شاعر تھا نا ایک بیچارہ، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کی بھی حالت کچھ تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھیں، تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا۔ ایک بندہ سیٹھ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا، تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا، کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی، بڑا خوددار آدمی تھا، کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی تو۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی ہے جس کا خدا نہ ہو، میں مانگ لوں گا اللہ رسول مجھے دیتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار، یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اپنے آپ کو آزاد کیا جائے۔
میری بات بن جائے, مجھے کو چودھری مان جائے, مجھے کو بڑا مان جائے, کسی کو پتہ چل جائے تلق ہے, کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے, کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے, آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی. آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں, نگاہ کو بلند کریں, معاملات اس طرح کے کریں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کھلاتے لوگوں کو ہیں, پیار پانا چاہتے ہیں رب کا. مسکینم و یتیمم و اسیرا, مسکین کو بھی, یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا, فرمایا انما نطعمکم, بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم, اور وہ نہیں چاہتے جزاءم ولا شکورا, نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ہی ادا کرے. شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے. ولا شکورا, شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے. پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن, شکر گزار ہو, یہ بات درست نہیں ہوتی. میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ, ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں, سیاسی ہوں, آپ کا بڑا رکھ رکھاؤ ہو, یہ کچھ ضروری ہے. آپ کی سوچ بڑی ہو, ذہن میں وسعت ہو, آپ غریب آدمی ہوں بھلے, آپ بات ملی کریں, آپ کو اثار کرنا آتا ہو. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا. آپ کے مزاج میں وسعت ہو, مزاج میں. بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, بہت وزادار آدمی ہے, بڑا باوقار ہے, کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں, کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے, کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے. حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں, وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا, کسی کی منت کریں کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب, گزارش کریں, کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں, بول دے صحیح. شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے, بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے, کھوکھلا کر دیتی, صلاحیتیں ضائع ہو جاتی, تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے, اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف کی. تو حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا, یہ بخاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, یہ تو غریب آدمی ہے, سادہ آدمی ہے, یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ, پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے, اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو. ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب, لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کی بات سنی جاتی, سفارش مانی جاتی, پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے. اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا, یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے, اس کی وہ وزاداری نہیں. اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا, رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا. حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں, فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا, یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا روب زیادہ ہے, اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا روب زیادہ ہے؟ میرے عزیز, آپ بڑی سوچ, وسعت والی, بڑا کلیجہ, بڑا حوصلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے. حضور کی کوئی ایک حدیث بھی, کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو, آفاقی بات, اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو. لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا, اپنی برادری سے باہر نہیں آتا. اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا, ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے, بس ایک میرا گھر نہ جلے. حالانکہ سارے جل گئے تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئیں تو کدھر جائے گا؟ آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں, وہ بڑائی پیدا. باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں نا مثالیں، ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی، پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی، یہ بھی گیا اس کی تلاش میں۔ تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی، پاؤں پھسل رہے تھے، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے نا کدال پکڑا، سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا، اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائیں، پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے، ڈھلان تھی، چڑھا نہیں جا سکتا تھا، اس کو بھی کاٹا، 50-60 سیڑھیاں بنائیں، تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائیں، اب بڑے زمانے لگ گئے، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی، تو پہنچ سکا نہیں، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی، اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی، جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا، اب جو سفر شروع کرے گا اسی اگلا سفر شروع کرے گا، اور میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہیں نا، 3 تو میں نے بنائی ہیں، اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے، اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں یہی کر سکتا تھا، یہی مالی دا کم پانی دینا، اوتے پر مشکاں پاوے، اگو خالق دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا، اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا۔ ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ، تو درخت لگا رہے تھے، ایک سیانا بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی، میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں۔ بھائی ملی سوچے، قومی، آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے، کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں۔ امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے، انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سید حدیثیں جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا۔ لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں، جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں۔ او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے، ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے۔